بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا آپ کو صبح وقت پر اٹھنے میں دشواری ہوتی ہے؟ کیا آپ بار بار الارم بند کر کے سوتے رہتے ہیں؟ کیا آپ کے اندر کام کی لگن ختم ہوتی جا رہی ہے؟ اگر ہاں تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے صبح جلدی اٹھنے کے نبوی طریقے کے بارے میں، اور اس نیند کی زیادتی کے ایسے علاج پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیے اور جنہیں سائنس بھی آج تسلیم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یعنی ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ نیند اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، لیکن جب یہ نعمت حد سے بڑھ جائے تو ایک آزمائش بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے سونے کے وقت اس کی گردن پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ جب وہ جاگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھلتی ہے، جب وضو کرتا ہے تو دوسری، اور جب نماز پڑھتا ہے تو تیسری، اور وہ صبح چاق و چوبند ہوتا ہے، ورنہ سست اور دل مردہ رہتا ہے۔ اب غور کریں، آج کتنے مسلمان فجر کی نماز سے غافل ہیں۔ صبح کا وقت جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی، اسی وقت کو سونے میں گزار دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ حضرت سخر غامدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ کرتے یا تجارتی قافلہ تو صبح سویرے روانہ فرماتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اسی دعا پر عمل کرتے اور ان کے کاروبار میں خوب برکت ہوتی۔ آج اگر ہم دیکھیں تو جو لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں، چاہے وہ دینی ہوں یا دنیاوی، وہی کامیاب نظر آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ فجر سے پہلے جاگ جاتے، لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے اور فرماتے، جس نے فجر چھوڑ دی گویا اس کی زندگی میں برکت نہیں رہی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ عمل بتائیں جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو وقت پر ادا کرو، خاص طور پر فجر کو۔ یہ معمول صرف صحابہ تک محدود نہ تھا، بلکہ اولیاء اللہ، محدثین، فقہا سب صبح جلدی اٹھنے کو اپنی کامیابی کی کنجی مانتے تھے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دن میں سستی اس لیے آتی ہے کہ رات کو نیند میں غفلت ہوتی ہے۔ آج سائنس بھی اس حقیقت کو تسلیم کر چکی ہے کہ صبح جلدی جاگنے والے افراد کا دماغ زیادہ متحرک ہوتا ہے، وہ خوش باش رہتے ہیں، ان کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے اور جسمانی اور ذہنی صحت بہترین ہوتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق وہ افراد جو صبح 5 سے پہلے اٹھتے ہیں، ان کی روزمرہ کارکردگی ان لوگوں سے دگنی ہوتی ہے جو دیر سے اٹھتے ہیں۔ تو دوستو، کیا ہم صرف دنیاوی فائدوں کے لیے ہی صبح اٹھیں گے؟ کیا ہمیں وہ وقت یاد نہیں جس وقت اللہ تعالیٰ خود بندوں کو پکار کر فرماتا ہے، ہائے کوئی مغفرت مانگنے والا جسے میں معاف کر دوں؟ وہ آخری تہائی رات کا وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے، اور ہم اس وقت شیطان کے غلبے میں آ کر سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں ان طریقوں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے تاکہ ہم صبح جلدی بیدار ہو سکے۔ پہلا طریقہ، رات کو جلدی سونا اور بلا ضرورت جاگنا ترک کرنا، کیونکہ عشاء کے بعد فضول گپ شپ اور سوشل میڈیا انسان کے اعصاب کو کمزور کر دیتا ہے۔ دوسرا طریقہ، سونے سے پہلے وضو کرنا، کیونکہ یہ سنت ہے اور فرشتے پوری رات آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تیسرا، دائیں کروٹ پر سونا، قرآن شریف، آیت الکرسی، سورۃ ملک پڑھنا تاکہ دل پر سکون رہے اور شیطان قریب نہ آئے۔ چوتھا، سونے سے پہلے نیت کرنا کہ مجھے فجر کے لیے اٹھنا ہے، کیونکہ نیت کے بغیر عمل ادھورا رہتا ہے۔ پانچواں طریقہ، الارم لگانا اور کسی قریبی کو اٹھانے کی ذمہ داری دینا۔ چھٹا طریقہ،
नमाज फजर के बाद दोबारा न सोना बल्कि तिलावत कुरान या जिक्र में मशगूल रहना। अब आइए कुछ इबरत आमोज वाक़यात की तरफ भी चलते हैं। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दिन फजर के वक्त सो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न उन पर गुस्सा किया न तंबीह, बल्कि फरमाया ये नींद अल्लाह ताला की तरफ से थी, आओ अब नमाज पढ़ लें। लेकिन इसके बाद हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कभी नमाज में ताखीर न की। एक और वाकया हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है। एक रात आप सोने से पहले वुजू करते, दुआएं पढ़ते और फजर से पहले कुरान पाक की तिलावत करते। एक शख्स ने पूछा, या अली आप सोते कब है? आपने फरमाया जब दिल सुकून में हो और अल्लाह की याद में हो तब ही नींद राहत बनती है, वरना गफलत है। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मामूल था कि रात भर इबादत करते और सुबह फजर की अजान से कबल फिकी मसाइल पर गौर करते। वो फरमाते थे जिसने रात अल्लाह ताला के लिए जाग कर गुजारी, अल्लाह ताला उसके दिन को लोगों के दिलों में मकबूल कर देता है। अब आखिर में बात करते हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुबह जल्दी उठने का मामूल शामिल कर लें तो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सकते हैं। ये सिर्फ वक्त की ताजीम नहीं बल्कि रूह की बेदारी है। सुस्ती, काहली, नींद की ज्यादती और फजर से गफलत, ये सब हमारे अखलाकी जवाल का सबब बनते जा रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो, रिज्क में बरकत हो, दिल में सुकून हो और जिंदगी में मकसद हो, तो हमें सुबह जल्दी उठने की सुन्नत को जिंदा करना होगा। नाज़रीन किराम, अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो और आप मजीद ऐसी ही इस्लाही, रूहानी और मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल हनीफ वॉइस को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेंगे कुरान और हदीस के खजाने, सहाबाए किराम के सच्चे वाक़यात और जिंदगी बदलने वाले सबक जो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों को कामयाब बना सकते हैं। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमारे मिशन को बढ़ा सकती है और शायद किसी की जिंदगी भी संवार सकती है। मिलते हैं इस तरह की और मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।